تو ایران کے علاوہ اور کون سے ملک میں گئے ہیں؟ لاسٹ ایئر ہم میں ایک گروپ لے کر الحمدللہ عمرے پہ گئے تھے پہلی دفعہ. یہ بھی پاکستان کی ہسٹری بنائی کہ کوئی گروپ نہیں گیا تھا. وہ ہم ایران سے بندر عباس سے پھر فیری پہ ہم یو اے ای گئے, پھر شارجہ, دبئی اور مکہ اور مدینہ اور یہ کر کے آئے. یہ کوئی تقریباً 3.5 ماہ کا ٹور تھا. اچھا, طواف پھر پیدل ہی کیا نا؟ جی ہم نے بائک ہم نے طائف ایکچولی کھڑی کی تھی, وہ کیونکہ احرام میں وہ بائک نہیں چلائی جا سکتی تھی اور وہ ہم اس کی جو میقات کی حدود میں جانا مشکل تھا, تو وہ پھر ہم نے طائف اپنی بائک کھڑی کی, ٹیکسی پہ ہم عمرہ کر کے پھر طائف آئے, پھر بائک لے کر گئے. اچھا, اس کا انٹیریئر جو ہے بڑا زبردست ہے سعودی عربیہ کا, جی, اور بہت سارے اب وہاں پہ مطلب 5 اسٹار ریسورٹس بنے ہوئے ہیں. خاص طور پہ ادھر جارڈن میں وہ ہے پیٹرا, جی, تو پیٹرا کی ہی کنٹینیوٹی سعودی عربیہ میں بھی ہے, جاتی ہے, وہاں بھی بہت سارے ریسورٹ بنے ہوئے ہیں. تو کہیں ان جگہوں پہ گئے؟ جی, ہم کوئی تقریباً 2 ماہ ہم اپروکسیمیٹلی سعودیہ میں رہے. نارملی ہمارے جو زائرین جاتے ہیں یہ جدہ اترتے ہیں, مکہ کچھ دن گزارے, مدینہ گزارے, آگے. تو ہم نے تقریباً کوئی 70% بائک پہ سعودیہ دیکھا. اچھا, آپ نے 70% بائک پہ دیکھا؟ جی. اب میرے جیسے لوگ اشتیاق رکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی ایسا اسپاٹ ہو یا ان کا وہاں پہ قدم رنجہ انہوں نے فرمایا ہو, تو مکہ اور مدینہ کے علاوہ جہاں جہاں پہ آپ گئے وہاں پہ کوئی آپ نے ہسٹوریکل جگہ دیکھی؟ جی, طائف کافی ہو گیا, خیبر ہو گیا, تبوک ہو گیا. اچھا, خیبر گئے؟ جی بالکل گئے تھے. اور یہ وہ جگہ ہیں جہاں ان کی ہے, پہلے تھوڑی پابندی تھی, اب وہ ٹورزم پہ اوپن کرتے جا رہے ہیں. پہلے تو وہ بدعت کھیلتے رہے, تو اب ٹورزم پہ اوپن کرتے جا رہے ہیں. اور الحمدللہ یہ جو مکہ سے مدینہ ایک پرانا روٹ ہے جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی, وہ بھی ہے. اب تو ایکسپریس وے بن گیا ہے, تو ہم وہ بائک پہ وہ اس کو ریوائز کیا, بلکہ وہ ڈی جی حج تھے پاکستان کے, تو انہوں نے کہا جی آپ نے صدیوں پرانا ایک پاکستان سے جو قافلے اونٹوں پہ گھوڑوں پہ پیدل آتے تھے, آپ نے اسی پہ بائک لے کر آ کے وہ اس کو ریوائز کیا, ایک نیو ایک. اچھا, ان دنوں آپ کے پاس کون سی بائک؟ میرے پاس اٹیلین ایک ہے 500 cc بائک ہے. جی. اچھا, گھر والے کوئی اب اعتراض نہیں کرتے؟ اب نہیں کرتے, پہلے کرتے تھے. پہلے تو بچے وغیرہ نہیں کہتے کہ بابا جی نکل جاتے ہیں آوارہ گرد؟ نہیں, اب نہیں کرتے. پہلے کافی, میں جب ٹور پہ جاتا تھا کبھی میں نے کوئی 15 سال تو سورج نکلنے سے پہلے ہی میں نکلتا تھا کہ لوگ نہ دیکھیں, اور جدھر بیٹھنا میں ہی ٹاپک ہوتا تھا کہ یہ دیکھیں آوارہ ہے جی, نکل جاتا ہے, پیسے بھی ضائع کرتا ہے, کچھ لے کر بھی کچھ نہیں آتا, خرچ کر کے آتا ہے کچھ. تو وہ پھر میں تھوڑا سا ہیزیٹیٹ کرتا تھا. جہاں بھی میری فیملی کی گیٹ ٹوگیدر ہوتی تھی میں فوراً اٹھتا تھا کہ یہ اب میرے اوپر ٹاپک ہو جاتا تھا. تو الحمدللہ اب کوئی. اچھا, آپ کو آئندہ کے کیا ارادے؟ آئندہ میرا ایک ڈریم ہے کہ میں پوری دنیا کا ایک چکر لگاؤں, اور وہ میں ڈیڈیکیٹ کروں گا جو معذور بچے ہیں. نہیں, وہ تو بعد میں کریں گے, لیکن پوری دنیا کا چکر لگانے کے لیے جی ایک تو وہی ہے کہ پاکستانی پاسپورٹ انفارچونیٹلی اتنا کارآمد ثابت نہیں ہوتا جی. اس کے بعد بہت ایکسٹینسو پلاننگ کرنی پڑتی ہے جی. علاوہ ازیں اس کی جو فائنینسز ہیں ان کا بندوبست کرنا پڑتا. اچھا, یہ میرا ایک خواب ہے, میں اس کے اوپر ورک بھی کر رہا ہوں. ابھی جو نیئر فیوچر ہمارے پلان ہیں, افغانستان میں جب سے امن ہوا تو ابھی ہم رمضان کے بعد اپریل میں ایک فرسٹ گروپ لے کر افغانستان اور سینٹرل ایشیا جا رہے ہیں. اور 14 اگست ہمارا پلان ہے, جو انڈیپینڈنس ڈے ہے, وہ ہم نے ابھی لیٹر کیے, وہ ہماری اپروول ہو گئی ہے. ترکی میں انقرہ پاکستان ایمبیسی میں ہم کرنے نہیں, افغانستان سے پھر ترکی جائیں گے؟ نہیں, افغانستان یہ واپس آ جائیں گے. افغانستان, ازبکستان, تاجکستان, یہ 3 ملک کا کر کے واپس آ جائیں گے. پھر اس کے بعد میں نے افغانستان کے بھی جتنے بھی ولاگ دیکھے ہیں یا جو لوگ گئے وہ کہتے ہیں کہ اٹس امیزنگ کہ جس طرح وہ اپنے ملک کو بلڈ کر رہے ہیں, اور بلکہ دریا آمو پہ ون آف دا بگیسٹ ڈیم جو پہلے کسی نے کنسیو نہیں کیا تھا, وہ وہاں پہ بنایا جا رہا ہے. اور ایوریج سادہ بندے ہیں لیکن نہ آپ کا وقت ضائع کرتے ہیں. دے آر ویری پریکٹیکل, بہت توصیف کی, اور مہمان نوازی تو ظاہر ہے ان کا ایک ہے خاصہ ہے.
اور پورے سینٹرل ایشیا کے. آپ کو کھانے پینے کا کچھ شوق ہے؟ بہت شوق ہے جی. کیا کھاتے ہیں کچھ شوق؟ میں باربیکیو خود جو چیزیں بناتا ہوں، کوکنگ اچھی کر لیتا ہوں، مختلف ڈشز گوشت کی جی، اور سیلڈ. اچھا، گوشت کا تو مطلب ہے کہ افغانستان میں بھی اور سینٹرل ایشیا میں بھی جو لوگ گئے، میں صرف افغانستان پرانے میں گیا تھا، اب تو نہیں جا سکا، اب اتنی مطلب سکت ہی نہیں ہے، لیکن اسپیشیلٹی جو ہے پورے سینٹرل ایشیا کی، ایون ترکی کا جی، گوشت ان کا زبردست، جی، پاکستان سے کہیں زیادہ بہتر. جی. اور ایران میں بھی سر جو ان کی باربیکیو ہے وہ کوئی تقریباً اس کے مختلف نام اور ڈشز کے علاوہ کے ساتھ کوئی 35 سے 40 قسم کے کباب وغیرہ وہاں ایران میں تیار کیے جاتے ہیں. اچھا، جب ہم گئے تھے تو بڑی لمیٹڈ تھی ورائٹی. تہران میں دمامان کے اوپر ریسٹورنٹ تھے بہت پوش، وہ شاہ کا زمانہ تھا، وہاں پہ کچھ چیزیں ملتی تھی. ادروائز عام طور پہ تو چلو کباب ہوتا تھا، ایک کباب ہوتا تھا، وہ چاول سفید ہوتے تھے، مکھن کی ٹکی ہے، وہی کھاتے ہیں لوگ. جی، اب بھی وہ فیوریٹ آپ ہائی ویز پہ آپ کو ملتا ہے. اور ان کا ایک مٹن کا ایک کباب بناتے ہیں، اس کو کبیدے کہتے ہیں، وہ بھی کافی کھایا جاتا ہے. جوجا اور چلو یہ کامن ان کی